اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراغ بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو صحت، سلامتی، طول عمر اور اس تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور آنے والے دنوں میں اللہ کے مہینے میں، اس سب سے بہترین مہینے میں، خداوند عالم آپ حضرات کی بہترین اور بہترین اور بہترین مہمانداری کریں، اور خداوند عالم آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے شریف ترین مہمانوں میں ہمارا شمار ہو، اور اس مبارک مہینے میں ہم باقاعدہ اللہ کی عبادت کر سکیں، شیطانی وسوسوں سے دور رہ سکیں، اور دعا کریں خداوند عالم تمام مومنین و مومنات کو اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی، تلاوت کلام پاک کرنے کی، دعائیں پڑھنے کی، استغفار کرنے کی، اور جملہ عبادتوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ مبارک مہینے میں اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے، اپنے خالق سے قریب تر ہو سکیں، اور وہ تمام باتیں جو ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے دور کرتی ہیں، ہم ان تمام باتوں سے دور تر رہ سکیں، اور اس مبارک مہینے میں تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں بھی ہیں، سب کے سب اس بلا سے، کورونا سے اور بقیہ تمام بلاؤں سے محفوظ رکھیں، اور کسی بھی کلمہ گو کے شخص بھی اس بلا میں گرفتار مبتلا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہم بالکل ماہ مبارک رمضان کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے گا۔ کل کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا ہے، لہٰذا کل یعنی سنیچر کو تمام مراجع کے اعتبار سے، آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کے اعتبار سے، آیت اللہ العظمیٰ آغا سید سعید حکیم کے اعتبار سے، آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ بشیر نجفی کے اعتبار سے، آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ فیاض کے اعتبار سے، اور مرحوم و مغفور آیت اللہ العظمیٰ آغا سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان سب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کل سنیچر کا دن ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہوگا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم ماہ مبارک رمضان میں ایک دن اور ایک طرح سے رمضان برگائیں گے، لہذا کل پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ تمام مراجع کے اعتبار سے، نجف کے تمام مراجع کے اعتبار سے، اور مرحوم آیت اللہ خوئی کے وہ لوگ جو آیت اللہ خوئی کے مقلد ہیں ان کے لیے بھی کل ہی پہلی ہوگی،
آج ان کے لیے بھی پہلی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کی ولایت اور جن کی محبت کا عقیدہ ہماری شرافت کی دلیل ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو خدا بند عالم نے ہم گناہ گاروں کو عطا کی ہے، وہ ولایت اور محبت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ خدا بند عالم نے اہل بیت کی شکل میں، امیر المومنین علیہ السلام کی شکل میں وہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے جو گزشتہ امتوں میں کسی کو نہیں دی تھی۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور ہم ان کی امت میں ہیں۔ ہم یہ فخر و مباحات کے ساتھ سر اٹھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت اور ولایت کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی ولایت اور امامت کے قائل نہیں ہیں۔ خدا بند عالم نے ہمارے دلوں کو صرف اور صرف ولایت اہل بیت کے لیے مخصوص کیا ہے، کیونکہ کسی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں۔ ہم اس نعمت عظمیٰ پر، اس ولایت اہل بیت پر اور بقیہ لوگوں کی محبتوں سے اپنے دلوں کے پاک صاف رہنے پر خدا بند عالم کی بارگاہ میں نہایت شکر گزار ہیں، سجدہ گزار ہیں، شکر گزار ہیں۔ خدا بند عالم ہم کو یہ نعمت دی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعائیں، جس طرح اس نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی استحقاق کے ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز کی عزت دی ہے، اسی اس کی بارگاہ میں اللہ کی عظمتوں کی قسم دے کر کے، اس کی جاہ و جلال کی قسم دے کر کے، محمد اور آل محمد کی عظمت و قسم دے کر کے سوال کرتے ہیں، پروردگار زندگی کے آخری لمحات تک، زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اور سب کو اس ولایت اہل بیت پر اور ان کے دشمنوں کی برات پر قائم و دائم رکھ۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اسی ولایت کے عقیدے پر جائیں، ہمارا دم نکلے تو اسی ولایت کے عقیدے پر نکلے، اور ہم جب قبر میں اتارے جائیں تب بھی اس ولایت کے عقیدے پر، قبر سے اٹھائے جائیں تب بھی اس ولایت کے عقیدے پر، اور میدان محشر میں محشور کیے جائیں تب بھی اسی ولایت پر، حساب و کتاب کی میزان پر کھڑے کیے جائیں تب بھی اسی ولایت کی میزان کے اوپر، پل صراط سے گزریں تو بھی یا علی یا علی کہتے ہوئے گزریں، اور جنت میں داخل ہوں تب بھی یا علی یا علی کہتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم اس نعمت عظمیٰ پر، اس عظیم نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ اس مبارک رمضان کی راتوں میں، دنوں میں دعا کریں اللہ اس محبت میں اضافہ کرے اور بہت زیادہ اضافہ کرے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں اپنی خلافت کے زمانے میں پہلی رمضان کو جو خطبہ دیا تھا، اس کے چند فقرے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی شرف حاصل کر رہا ہوں، اور گناہ گار زبان پر ان پاکیزہ کلمات کو جاری کرنے کی سعادت نصیب کر رہا ہوں۔ خدا بند عالم ہمیں توفیق دے، یہ کلمات جس طرح سے مولا کائنات کی پاک و پاکیزہ زبان مبارک سے نکلے ہیں، اسی طرح سے ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوں، اور مولا کے کلمات ہمارے دلوں کو منقلب کریں اور ہمارے دلوں پر انقلاب برپا کریں۔ فرماتے ہیں ایھا الصائم، اے روزہ دار، تدبر امرک، اپنے امر کا خیال رکھ، دیکھو اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ پر نظر کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ، دیکھو اس مبارک مہینے میں تم اپنے رب کے مہمان ہو۔ غور کرو کس نے تم کو مہمانی کے لیے بلایا ہے، کس نے تم کو دعوت دی ہے، کس نے تم کو اپنے گھر میں آواز دی ہے، کس عزت کے ساتھ تم کو آواز دی ہے، کس شرافت کے ساتھ تم کو وقار عطا کیا ہے۔ ہم ذرا اپنے حالات پر نظر ڈالیں اور اس ضیافت الہی کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کو نظر انداز نہ کریں۔ آج اگر ہمیں اس دنیا کا کوئی معمولی سا وزیر، کوئی معمولی سا صاحب اختیار
ذرا سی ایک وقت کی دعوت دے دے تو ہم اس کی تصویر کھنچاتے ہیں اور اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں کہ ہم فلاں دن فلاں وقت چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے فلاں وزیر کے، فلاں بادشاہ کے، فلاں امیر کے مہمان تھے، اس نے ہمیں 10 منٹ کا موقع دیا اور ہم سے 10 منٹ کی باتیں کی، اکیلے میں باتیں کی۔ یہ ہمارے لیے شرف کا سبب ہے۔ لیکن ہم غور کریں، ہم 10 منٹ کی مہمانداری کو، 10 منٹ کی وزٹ کو، 10 منٹ کی ملاقات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن وہ خداوند متعال جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام حکمرانوں کا حکمراں ہے، جس کی مملکت زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے زمین تک، پوری کہکشانوں تک، پوری گلیکسی تک جس کی حکومت ہے، وہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ دنیا اس گلیکسی کے مقابلے پر وہ لوگ جس میدان میں واقف ہیں، آپ غور کریں جب آپ گلیکسی کا نقشہ بناتے ہیں تو ہماری یہ پوری دنیا اپنی وسعتوں کے ساتھ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہوتی، اور اس سوئی کے ناکے میں پوری دنیا کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اور اس پوری چھوٹی دنیا میں ہمارا ملک کتنا چھوٹا ہے، پھر اس چھوٹی سے ملک میں ہمارا شہر کتنا چھوٹا ہے، اور ہمارے شہر میں ہمارا محلہ کتنا چھوٹا ہے، اور ہمارے محلے میں ہمارا گھر کتنا چھوٹا ہے، اور ہمارے گھر میں ہمارا روم اور بیڈ روم کتنا چھوٹا ہے۔ اگر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو فرصت ہو تو ایک ذرا سا آپ سیٹلائٹ سے تصویر دنیا کی لیجئے اور اس دنیا کی تصویر میں اپنے گھر کو تلاش کیجئے تو کتنا مختصر سا گھر نظر آتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے محلے کی حکومت میں اگر محلے کا کوئی کارپوریٹر، شہر کا کوئی وزیر، ملک کا کوئی وزیر ہم کو دعوت دے تو ہم کتنا زیادہ فخر و بات کرتے ہیں، جبکہ اس پوری گلیکسی میں اس کی حیثیت ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس مبارک مہینے میں وہ خداوند عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو عرش و فرش و کرسی کا مالک ہے، جو کہکشانوں کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ پروردگار صحیح معنی میں بادشاہ تو ہے، صحیح معنی میں مالک تو ہے، صحیح معنی میں حکمراں تو ہے۔ تو جس سے چاہتا حکومت کو چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت حکومت پہ بٹھا دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیا نے نہ معلوم کتنے انقلابات دیکھے، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ آئے، کیسے کیسے بادشاہ گزرے۔ وہ لوگ بھی گزرے کہ جن کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ایسا وہ غروب ہوئے کہ ان کے طلوع ہونے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام سب کی حکومتیں ختم ہو گئیں، سب کی سلطنتیں تاراج ہو گئیں، سب زمین کے اندر سو رہے ہیں، نہ معلوم کس حالت میں، خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ خدا روز اول سے جیسا مالک تھا ویسے ہی مالک آج ہے۔ اس کی مملکت، اس کا اختیار، اس کا اقتدار جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہے۔ کوئی بھی دنیا پوری طاقت لگانے کے بعد بھی ذرہ برابر اس سے اقتدار کو، اس کی مملکت کو، اس کے اختیار کو سلب نہیں کر سکتی۔ تو وہ مالک الملک، وہ رب العالمین، وہ ہر دنیا کا مالک، وہ کہکشانوں کا مالک، وہ عظیم بادشاہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ہمیں دعوت دے رہا ہے، کیسی دعوت دے رہا ہے؟ اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے ولی کے ذریعے سے۔ کس کو دعوت دے رہا ہے؟ ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہم معصیت کاروں کو، ہم ان لوگوں کو جو خدا کو بھلائے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو جو دین خدا کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ان تمام کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر گناہوں کے باوجود، تمام تر معلومیوں کے باوجود، وہ رب العالمین، وہ سبوح و قدوس، وہ پاک و پاکیزہ، وہ ہر عیب و نقص سے بری وہ خدا ہم کو دعوت دے رہا ہے جو سراپا نقص ہیں، سراپا عیب ہے، سراپا گناہ ہے۔ ہم میں اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اپنی عظمتوں کے باوجود،
اپنی بزرگی کے باوجود، اپنی قداست کے باوجود، جس کو کوئی بیان نہیں کرتا، ہم گناہ گاروں کو اپنا مہمان کر رہا ہے۔ ایک دن کا مہمان نہیں، 2 دن کا مہمان نہیں، پورے 1 مہینے کا مہمان، 24 گھنٹے کا مہمان، اور اتنا ہمارا خیال رکھنے کے لیے تیار ہے، اتنا ہماری عزت کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس نے ہمیں اپنے عظیم ترین رسول کے ذریعے ملاقات کی اور ہمارے بلایا ہم کو، اور ہم کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ جناب اس مہینے کو سارے مہینوں سے بہتر قرار دیا، اس کے دنوں کو سارے دنوں سے بہتر قرار دیا، اس کی راتوں کو سارے راتوں سے بہتر قرار دیا، اس مہینے میں ایک رات قرار دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس نے اتنا ہم کو عزت دی، اتنا ہم کو عزت دی، اتنا ہم کو وقار دیا، آواز دی کہ دیکھو اس میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ کون ہے جتنے نخرے برداشت کرے گا؟ کون ہے جتنی ناز برداری کرے گا؟ کون ہے جس طرح سے انسان کو پال پوسے گا؟ ہے کوئی دنیا کا حکمراں، ہے کوئی دنیا کا بادشاہ جو اپنے مخلوق کو، جو اپنی رعایا کو اتنی عزت دے کہ اس کی سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہو، اس کا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہو، اس کی منہ کی بد بھی عطر سے زیادہ اس کو پسند ہو؟ کون ہے؟ آئے ارحم الراحمین پروردگار ہے یا نہیں؟ تو جو خدا ہمارے لیے اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اور وہ ہمیں اس مہینے میں دعوت دے رہا ہے، 1 مہینے کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں 1 مہینے کا مہمان کر رہا ہے، کہتا ہے دیکھو اس میں ہم تمہاری گناہوں کو بخش دیں گے، تمہاری سیئات کو معاف کر دیں گے، ہم تمہیں پاک و پاکیزہ کر دیں گے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ، روایت ملتا ہے کہ ہر رات خدا بند عالم تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو، بلکہ 7 کروڑ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ لوگ جن پر جہنم لکھ دی گئی تھی، جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے اپنی گناہوں کی بنا پر، اپنی خطاؤں کی بنا کے اوپر، اپنی غلطیوں کی بنا پر، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، ان لوگوں خدا بند عالم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر رمضان کی ہر رات میں اتنی کو آزاد کرتا ہے۔ ایک رات میں 7، دوسری رات میں 14، تیسری رات میں 21، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جتنا وہ پورے ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں بخشتا ہے، اتنا اکیلا شب عید بخشتا ہے۔ تو کیا جب یہ بخشش لگی ہوئی ہے، یہ جہنم سے آزادی کا سیل لگا ہوا ہے، اور خدا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لگا رہا ہے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھی لائن میں کھڑے ہوں کہ پروردگار ہمارا بھی نام اس میں آ جائے، ہمارا بھی نام اس میں آ جائے؟ آپ غور کریں، اگر کسی جگہ انتخابات ہو رہے ہوں اور لوگوں نے جیسے فرض کیا بھی آپ اسکول کھلتے ہیں، کالج کھلتے ہیں، اور اس میں ایڈمیشن کی بات ہوتی ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن لیا جائے گا، بڑے کالج میں ایڈمیشن ہونے والا ہے، تو ہم سب کہتے ہیں کاش ہمارا نام آ جائے، کاش ہمارا نام آ جائے، ہمارے بچے کا نام آ جائے۔ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، صدقہ دیں، نذر مانیں، منت کریں، کوئی کوشش کریں، دعا کی ہمارے بچے کا نام اس کالج کو ایڈمیشن میں مل جائے، اس اسکول کا ایڈمیشن مل جائے۔ تو ایک اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنی منتیں کرتے ہیں، اتنے صدقات نکالتے ہیں، لیکن خدا بند متعال اس مبارک مہینے میں ہمیں جہنم سے آزاد کر رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو جہنم سے، کروڑوں لوگوں سے جہنم سے آزاد کر۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، آل محمد کا واسطہ دے دے کر کے خدا سے سوال کرے، پروردگار یہ جو کروڑ لوگ تو آزاد کر رہا ہے، اس میں ہمارا نام بھی شامل کر لے، ہمیں بھی ان آزاد ہونے والوں میں شمار کر لے۔ پروردگار جو تو آزاد کر رہا ہے وہ استحقاق کی بنیاد پر نہیں، یہ ان کو آزاد کر رہا ہے جو اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اپنے گناہوں سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جہنم ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، لیکن تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو کیا ہماری شرافت کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نیتیں کو صاف کر کے، زبانوں کو پاک کر کے، گڑ گڑا کر کے
آنکھوں میں آنسو لا کر کے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار ان کروڑوں لوگوں میں ہم غریب کا نام بھی شامل کر لے، ہم عزادار کا نام بھی شامل کر لے، پروردگار ہمیں بھی جہنم کی آنکھ سے نجات عطا کر دے۔ اگر خداوند عالم کسی پر رحمت کی نظر کرتا ہے تو اس پر عذاب نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ، تم اس مہینے میں اپنے رب کے مہمان ہو، اپنے خدا کے مہمان ہو، رب العالمین کے مہمان ہو۔ کون رب العالمین؟ کتنا اس نے تم پر رحم کیا ہے۔ تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس نے تم کو غذا دی، جب باہر آئے تب بھی اس نے بہترین و پاکیزہ غذا تمہارے لیے فراہم کر دی ہے۔ وہ جس نے تمہارے کمزور پیروں کو طاقت عطا کی، تمہاری گونگی زبان کو گویائی عطا کی، تمہیں چلنے پھرنے کی طاقت دی، تم اس رحیم و رحمان خدا کے مہمان ہو، اس عظیم الشان پروردگار کے مہمان۔ انظر فَكَيْفَ تَكُونُ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، جب تم عظیم شخصیت کے، عظیم بادشاہ کے مہمان ہو تو دیکھو تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں، تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ تمہارے دن اور تمہاری راتیں خدا کی مرضی کے خلاف گزرے۔ ایک مہینہ تو گناہوں سے دوری کر لو، ایک مہینہ تو زبان پر قابو پا لو۔ غصہ آ رہا ہے، زبان بے چین ہو رہی ہے، لیکن اس بنا پر قابو پا لو، ہم خدا کے مہمان ہیں، ہم خدا کے گھر میں ہیں۔ خدا کو یہ آوازیں پسند نہیں ہیں، خدا کو یہ جھگڑے لڑائی پسند نہیں ہے، خدا کو یہ اذیتیں پسند نہیں ہیں۔ ایک مہینہ اللہ کی خاطر اپنے دن کو کنٹرول کرو، اپنی راتوں کو کنٹرول کرو، تاکہ خدا کو بھی احساس ہو جائے میں نے کن شریفوں کو مہمان بلایا ہے، کن عزت داروں کو مہمان بلایا ہے۔ کیف تکون فی لیلک و نہارک، تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں، تمہاری راتیں کیسے۔ وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، اور دیکھو کس طرح سے تم اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے رب کی گناہوں سے محفوظ رکھتے ہو۔ آپ غور کریں، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، سوچیں، اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے وجود کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سر آتا ہے، یہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد آنکھیں آتی ہیں، پھر ناک آتی ہے، پھر دہن آتا ہے، پھر گلا ہے، پھر سینہ ہے، پھر پیٹ ہے، پھر اس کے نیچے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ پیٹ اور اس کے نیچے کی چیزیں سب سے کم درجے میں آتی ہیں، یہ پہلے درجے میں نہیں ہے۔ گنتی نیچے سے نہیں شروع ہوتی، اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے سر ہے، پھر آنکھیں ہیں، کان ہے، دہن ہے، سینہ ہے، پھر اس کے بعد پیٹ شروع ہوتا ہے۔ تو پیٹ اور اس کے بعد کی چیزیں تو سب سے کم تر درجے میں آتی ہیں، سب سے پستر درجے میں آتی ہیں۔ آپ غور کریں، ہم اس روزہ رکھ کر کے صرف اپنے کو کھانے اور پینے سے محفوظ رکھیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پسترین اپنے وجود میں پسترین چیز کو روزہ رکھوایا ہے اور بہترین چیز کو روزے سے اپنے کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ آپ غور کریں، ہم بھی غور کریں۔ کوئی عظیم بادشاہ ہو، کوئی عظیم شخصیت ہو، کوئی صاحب عزت شخصیت ہو، آپ کے گھر میں مہمان آئے یا آپ اس کے گھر میں مہمان جائیں اور آپ اس کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ سچ بتائیں کہ آپ اس عظیم بادشاہ کو، اس عزت دار کو، جس سے بڑا کوئی عزت دار نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی عظیم نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے، آپ اس کو قدر جانتے ہوئے کہ آپ اس کو اپنے گھر کی سب سے معمولی چیز تحفے پر دیں گے؟ جو آپ کے گھر میں ریٹائر ختم ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر کی پسترین چیز کو، بیکار ترین چیز کو تحفے کے طور پر دیں گے یا گھر کی بہترین چیز کو تحفے کے طور پر دیں گے؟ کیا دیں گے؟ اگر آپ کے پاس ذرا سی عزت ہے، ذرا سی شرافت ہے کہ ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں، ہم عزت دار شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں، ہم ایک بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو جتنا دیں گے اس سے کئی ہزار گنا ہم کو واپس کرے گا، تو ہم پسترین چیز کو تحفے میں نہیں دیں گے، حقیر ترین چیز تحفے میں نہیں دیں گے، بلکہ ہم بہترین سے بہتر، قاعدے سے قاعدے، قیمتی سے قیمتی چیز تحفے میں دیں گے۔ کیوں؟ ہم کس کو تحفے میں دے رہے ہیں؟ ہم دنیا کے عزت داروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس
اپنے گھر کی اپنی چیزوں کی بہترین چیز کو تحفے میں دیتے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے رمضان میں ہم اللہ کے مہمان کریں اور صرف تحفے میں اللہ کو کیا دیں؟ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں اور پیٹ کے بعد کی چیزوں کو محفوظ، تو پسترین چیز کو تحفہ دینا ہوا نا۔ اگر ہم نے صرف روزے میں بھوک کو اور پیاس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو پسترین چیز کو ہم نے روزہ رکھوایا۔ سب سے بڑی چیز ہماری فکر تھی، جو ذہن تھا، یہ سب سے اوپر ہے، اس کو بھی تو روزہ رکھنا چاہیے، اس کو بھی تو اللہ کی بارگاہ میں بعنوان تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ تحفہ کیا ہوگا کہ جس طرح سے ہم نے اپنے پیٹ کو حلال غذاؤں سے محفوظ رکھا ہے اللہ کی خاطر، اسی طرح اپنی فکر کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فکر کا روزہ کھانا پینا نہیں ہے، فکر کا روزہ اپنے ذہن کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، باطل خیالات سے محفوظ رکھنا، منفی خیالات سے محفوظ رکھنا، بری باتوں سے محفوظ رکھنا، غیر خدا کی فکر سے محفوظ رکھنا، حسد سے محفوظ رکھنا، کبر و تکبر سے محفوظ رکھنا۔ یہ روزہ ہے فکر کا۔ یعنی ہم جس طرح سے اپنے پیٹ کو غذاؤں سے محفوظ رکھیں، اس طرح فکر کو بھی غیر خدا کی یاد سے محفوظ رکھیں۔ یہ فکر کا روزہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن 24 گھنٹہ صرف اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کی عظمتوں کو یاد کرتا رہے۔ یہ فکر کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، ان چیزوں سے پوری طرح آنکھوں کو بند رکھیں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے صرف وہ کلمات نکلیں جو اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ عزیز و دوستو، کلمات بھی سر بات نہیں، بلکہ وہ بات جو سب سے زیادہ اچھی ہو، جو سب سے زیادہ بہتر ہو، وہ ادا کریں تاکہ ہماری زبان واقعی روزے دار ہو۔ زبان کو ان چیزوں سے ترک کریں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، بہترین باتیں کریں۔ بہترین باتیں کیا ہیں کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، گالی کا جواب دعاؤں سے دیں، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیں، اور لوگوں کا تذکرہ اچھے انداز سے کریں۔ عزیزان گرامی، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اعضاء و جوارح ہمارے ہاتھ غلطی کا نہ جانے پائیں، ہماری زبان کوئی نجس غذا نہ کھانے پائیں، ہمارے ہاتھ کسی یتیم کے سر سے مس نہ ہونے پائیں، ہمارے پیر کسی گناہوں کی طرف نہ جانے پائیں۔ جس کا مطلب یہ کہ ہم پوری طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ روح کا روزہ ہے، روزہ سے جسم کا روزہ تھوڑی ہے، وہ تو اور بھی لوگ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دن میں بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پورے مہینے میں اپنی آزمائش کریں، اپنی تربیت کریں، اور یقیناً آپ یہ چیزیں مشکل ضرور ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں کہ ہم عادی ہو گئے ہیں دوسری باتوں کے، الٹی سیدھی باتیں کرنے کے، واہیات باتیں کرنے کے، بے فائدہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ لہذا ان چیزوں سے ایک بارگی ہم 180 ڈگری میں 360 ڈگری ہم ریٹرن لے کر کے ادھر نہیں آ سکتے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن مشکل ان کے لیے ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن مشکل ان کے لیے جو خدا نہیں رکھتے، مشکل ان کے لیے جو رسول نہیں رکھتے، مشکل ان کے لیے جو امام وقت نہیں رکھتے۔ جو خدا رکھتے ہیں، اور وہ خدا جو مقلب القلوب والابصار ہے، وہ نبی جو نفسوں کو پاک کرنے والا ہے، وہ امام جو انسان کو پاکیزگی ادا کرنے والا ہے، ان تمام حضرات کی قوت و اختیار ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے۔ یہ بدن ہمارا ضرور ہے، لیکن اس بدن پر خدا کی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ لہذا اگر ہم ان معاملے میں کبھی اپنی کمزوری محسوس کریں، اپنی کوتاہی محسوس کریں، تو گھبرائیں نہیں، بلکہ ان چیز کے لیے ہم کوشش کریں اللہ سے، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، پروردگار ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں چیز عطا کر، تاکہ ہم تیری بارگاہ میں آ سکیں اور تیرے کام کر سکیں۔ عزیزو، گھبرائے نہیں۔ خدا کہتا ہے جو ہماری راہ میں آتے ہیں ہم ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اب اللہ عام دنوں میں گناہوں سے بچاتا ہے، تو ان دنوں میں جب ہم واقعاً خدا کے مہمان ہیں کہ ہمیں گناہوں سے نہیں بچائے گا۔ انظر الا تکونوا باللیل تکون باللیل نہار غافلین، دیکھو مولا فرماتے کو دن و رات میں غفلت میں نہ گزار دینا کہ خالی غفلت میں کہا تمہارا پیٹ روزہ رکھے تاکہ نہ پانی پیو نہ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد افطار میں اس لیے کرو کہ پابندی ہٹ گئی ہے۔ نہیں، اپنے کو غافل مت رکھو، ذکر الہی سے، تلاوت کلام پاک سے غور کرو، کبھی غور بیٹھ کے تو کرو،
نعمتیں خدا کی اپنے وجود میں نعمتوں کو دیکھو تو صحیح، خدا کی رحمانیت کو اپنے وجود میں محسوس کرو تو صحیح، دیکھو تو صحیح خدا کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اگر ہمیں اس کے کرم کا اندازہ ہو جائے، آپ یقین جانیے اگر ہم ذرا سے اپنے بدن پر غور کریں اور خدا کی رحمتوں کو غور کریں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا خدا کتنا رحیم۔ خدا بند عالم نے ہمارا جو یہ بدن بنایا ہے، اس بدن کے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی چیز باہر سے داخل ہو جائے تو چاہے وہ چیز کتنی ہی نئی کیوں نہ ہو، کتنی ہی نئی کیوں نہ ہو، اس کے انٹی، اس کے اثرات کو ختم کرنے والا، اس کے زہریلے اثرات سے بدن کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت خدا بند عالم نے بدن میں دی ہے، جس کا کوئی سائنسداں اعلان نہیں کر سکتا، کوئی سائنسداں توقع نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہی زمانے میں آپ دیکھ لیں، یہ کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے اور اس کرونا کی بیماری ساری دنیا پریشان ہے، سارے سائنسداں پریشان ہیں، سارے ڈاکٹر پریشان ہیں، لاکھوں لوگ دنیا سے مر چکے ہیں، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سب کہتے ہیں اس کا توڑ کہاں سے ملے گا، اس کا توڑ کہاں سے ملے گا؟ سب کہتے ہیں اس کا توڑ ان انسانوں سے ملے گا جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے اور پھر ٹھیک ہو گئے۔ جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے پھر ٹھیک ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کرونا کے وائرس جب بدن میں گیا تو بدن نے انٹی وائرس ایک ایسی چیز تیار کی جس نے اس وائرس کو پنپنے نہیں دیا۔ تو وائرس نیا تھا، نوول تھا، اس کا کوئی مثال نہیں تھی، لاکھوں لوگ اس سے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن لاکھوں جتنے لوگ مرے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ یہ بھی رحمت ہے۔ آپ غور تو کریں، اس کرونا وائرس سے دنیا پریشان تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ مرنے والوں کی تعداد دیکھیں تو مرنے والوں کی تعداد 20%، 22% ہے، اور صحت مند ہونے والوں کی تعداد 80% ہے۔ ابھی بھی جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ لوگ جو سیریس ہیں ان کی تعداد 3% ہے، اور جو لوگ مڈل میں ہیں ان کی تعداد 97% ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کورونا مرض سے شفا یاب ہوئے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کوئی دوا نہیں دی، خود انسان کی بدن نے انٹی وائرس تیار کیا، اس انٹی وائرس نے اس زہریلے وائرس کو ختم کر دیا اور انسان کے بدن کو صحت عطا کی۔ اب اسی بدن سے لوگ تجربہ کریں گے اور اس کے خون کا تجزیہ کریں گے کہ بدن نے کس طرح سے انٹی وائرس تیار کیا، جس کی کوئی توقع بھی نہیں تھی، جس کی کوئی پیشن گوئی بھی نہیں تھی، جس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، جس کو بالکل نیا تھا، لیکن یہ نیا گیا تو بدن نے کس طرح سے انٹی وائرس تیار کر کے بدن کو حفاظت رکھا، صحت عطا کی۔ اسی سے لوگ لے کر کے ویکسین بنائیں گے، تجربہ کریں گے۔ تو عزیز و دوستو، خدا بند عالم نے ہمارے بدن میں انٹی وائرس رکھا ہے، وہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے خدا بند عالم نے ہمارے بدن میں انٹی وائرس رکھا ہے اور ہمارے بدن کی صحت و سلامتی رکھی ہے، اسی وجہ خدا بند عالم نے ہمارے روح کے لیے انٹی وائرس رکھا ہے۔ یہ رمضان المبارک، یہ مبارک راتیں، یہ انٹی گناہ ہے۔ اگر ہم ان کے ہم نے کتنی ہی گناہیں کی ہوں جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا، خدا نے اس مبارک مہینے میں یہ انٹی گناہ تیار کر دی ہے۔ تو استغفار کرو تو صحیح، تم آؤ تو صحیح۔ اگر ہم تمہارے بدن کو بچانے کے لیے انٹی وائرس کی تدبیر رکھتے ہیں، جو بدن خاک ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، نابود ہونے والا، تو کیا ہم تمہاری روح کی حفاظت کے انٹی گناہ چیز نہیں رکھیں گے؟ وہاں بھی ہم نے رکھی۔ کیا رکھا ہے؟ توبہ ہے، استغفار ہے، ولایت اہل بیت ہے، غم اہل بیت ہے، یہ مصائب اہل بیت، یہ ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کیا ایک آنسو کا قطرہ جو امام حسین کی مصیبت سننے کے بعد انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے، اور یہ آنسو کا قطرہ آنکھوں سے نکل کر رخسار پر آ جاتا ہے، تو آواز آتی ہے میں تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے یہ گناہ صحرا کے ذرات کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ انٹی گناہ، یہ ضد گناہ، یہ گناہوں کو ختم کرنے کی چیزیں خدا نے ہمارے وجود میں رکھی نہیں رکھی۔ یہ ایک مہینہ خدا نے ہم کو
قرنطینے میں رکھا ہے تاکہ ہم گناہوں کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ آج 14 دن آپ ذرا سا احتمال ہو جاتا ہے عزیزو، ذرا سا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کے بدن میں یہ وائرس جا رہا ہے تو گورنمنٹ آپ کو گھر میں قید کر دیتی ہے، محصور کر دیتی ہے، باہر نکلنے نہیں دیتی تاکہ آپ محفوظ ہیں، دوسروں زیادہ آپ خود محفوظ رہیں۔ عزیز و خدا بند عالم نے اس پورے مہینے میں یقینی ہے کہ وائرس تو احتمالی ہے، شاید لگ جائے، لیکن ہمیں تو اس سے زیادہ دیکھو دیکھ کیسے خدا بند عالم نے اس کو رکھا ہے کہ ہمارے بدن تو ختم ہے، تو یہ روح کو بدن کے خدا نے ایک مہینے ہم کو اس قرنطینے میں رکھا ہے تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں، خطاؤں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں اور ایسے پاک صاف ہو جائیں کہ ہم جنت میں جانے کے بعد جج جائیں کہ دیکھو فرماتا ہے دیکھو ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے، ماہ مبارک گم جائے اور تمہارے اوپر کوئی گناہ باقی رہ جائے۔ دیکھو مغفرت گناہ کی سیل لگی ہوئی ہے، مغفرت گناہ کی سیل لگی ہوئی، سیل سے استفادہ کرو، سب گناہ خدا بخش دے گا، کتنی ہی بڑی گناہیں کیوں نہ ہو، خدا کی وجود سے کوئی گناہ بڑی نہیں ہے۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو، یہ بہت بڑا، ایسا نہ ہو کہ جب خدا بند عالم ماہ مبارک رمضان میں روزہ لیے اکرام دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے بلائے تو تمہارا نام ان انعام پانے والوں میں نہ ہو۔ آپ غور کریں اس بچے کو، جو بچہ امتحان کے دنوں میں جب رزلٹ کا اعلان ہو رہا ہے، نتیجہ اعلان ہو رہا ہے، اسکول میں کھڑا ہوا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ پاس ہونے والوں میں میرا بھی نام آئے گا، میرا بھی نام آئے گا، میرا بھی نام آئے گا، لیکن جب اس کا نام نہیں آتا تو کیسا منہ پھرا کر کے، منہ لٹکا کر کے، مایوس ہو کر کے واپس آتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو جب خدا بند عالم روزے داروں کی انعام دے رہا ہو، اکرام دے رہا ہو تو تمہارا نام اس میں نہ آئے۔ نہیں، کوشش کرو نہ صرف تمہارا نام آئے بلکہ نام پہلی فہرست میں تمہارا نام آئے، جعلی حرفوں میں تمہارا نام آئے، گناہوں کے بخشنے والوں میں تمہارا نام آئے، درجات کے بلند ہونے والوں میں تمہارا نام آئے، اللہ کے عزیز ترین مہمانوں میں تمہارا نام آئے۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو جب لوگ جب ان کو عزتیں دے رہی ہوں تو تم کو وہاں سے دھتکار کر نکالا جا رہا ہو۔ مولا فرماتا ہے یہ بہترین موقع ہے، یہ 1 مہینے کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ یہ ہم کو قرنطینے میں رکھا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اعضاء و جوارح کی گناہیں، فکر کی گناہیں، خیالات کی گناہیں، نفس کی گناہیں، اپنے کو پوری طرح سے پاک کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، اور اس کے بعد آخر میں عرض کروں گا یہ حالات وہ ہیں جس میں اس زمانے میں ہم لوگ ان حالات کی بنا کے اوپر، اور شریعت نے بھی ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں ہمارے جانے سے نقصان ہو سکتا ہے، مہاراجہ نے ہم سے کہا ہے کہ دیکھو ایسے زمانے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ تمہارے جانے سے تمہاری بیماری تم کو لگ سکتی ہے، یہ تمہاری بیماری دوسروں کو لگ سکتی ہے، تو پوری طرح سے احتیاط کرو۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کا فریضہ ہے، اس پر تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ مسجدوں میں کے بجائے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، وہیں عبادتیں کرو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جس مبارک مہینے میں افطاریاں کرتے تھے، ہزاروں روپے افطاریوں میں خرچ کرتے تھے، لیکن اب افطاریاں نہیں ہیں، تو غنیمت جانیں، کوشش کریں کہ غریبوں کے گھروں تک افطاری پہنچائیں۔ فرماتے ہیں جو شخص اس مبارک مہینے میں اپنے برادر مومن کو ایک کھجور کے حصے سے، پوری کھجور نہیں، ایک کھجور کے ٹکڑے سے افطار کرائے گا، خدا اس کو جہنم سے آزادی عطا کرے گا۔ تو آئیے کوشش کریں اس مبارک مہینے میں جہاں نعمتیں بڑھ رہی ہیں، ثواب بڑھ رہے ہیں، وہ اس مبارک مہینے میں کار خیر کے بھی درجات بہت ہیں، نیکیوں کی بھی درجات بہت ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی بھی درجات بہت ہیں۔ کوشش کریں اس مبارک مہینے میں کہ کوئی فرد مومن، کوئی علی کا چاہنے والا، کوئی علی کا نام لینے والا، کوئی حسین کا عزادار بھوکا نہ رہے، بلکہ یہ رمضان بقیہ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بہتر گزرے۔ ہم ان تک پہنچائیں، افطاری پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، ضرورت کی چیزیں پہنچائیں۔ یہ مت سوچیں کہ اس سال مسجدیں بند ہیں تو ہمارے افطاری کا پیسہ بچ گیا ہے، ہم اس کو بچا ہوا نہ سمجھیں، بلکہ اس کو بہترین انویسٹمنٹ کریں اور غریبوں تک، فقیروں تک،
محتاجوں تک دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس پورے مہینے میں تمام مومنین و مومنات کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے، صحت عطا کرے، سلامتی عطا کرے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، تلاوت کلام کی توفیق عطا کرے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مہینہ قاعدے سے آئے، سلامتی سے آئے، سلامتی سے گزرے، اور ہر گزشتہ تمام مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ زیادہ بہتر گزرے اور میں زیادہ عبادت کی توفیق ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعائیں قبول ہوگی، لیکن سب سے پہلی دعا جب آپ رمضان کے لیے کریں تو اپنے امام کی ظہور کی دعا کریں تاکہ شب قدر ان کے ساتھ منائیں، عید ان کے ساتھ منائیں، اعمال شب قدر ان کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں انجام دیں۔ وہ قرآن سر پر لیے بیٹھے ہوں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے یا اللہ بکا یا اللہ بکا یا اللہ کہہ رہے ہو۔ توفیق دیں، خدا ہم سب کو سلامت رکھے، آپ کو محفوظ رکھے اور تمام لوگوں کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔